ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ حضور سرپرست محفل کے پاکیزہ کلام کو بھائی محترم نبیل برکاتی نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا۔ اب آئیے شیخ طریقت، شیخ کامل حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت، نبیر بادشاہ بلگرام شریف جانشین سرکار طاہر ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ واحدیہ طیبیہ بلگرام شریف سیدی سرکار سہیل ملت کا استقبال۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جو سبھی درود شریف یاد ہے سبھی لوگ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اب کچھ سننے سنانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو کچھ سنایا جائے، آپ کچھ سنیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ لیکن ابھی تک آپ نے میٹھا میٹھا بہت کچھ سنا، اب تھوڑی دیر آپ کڑوا کڑوا سن لیں۔ اگر میں بغیر بولے یہاں سے واپس چلا گیا تو جس بارگاہ کا میں جاروب کش ہوں، جس بارگاہ کا میں خادم ہوں، اس بارگاہ کے بادشاہ نے اگر ہم سے سوال کر لیا تو خدا کی قسم میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے میں 2 4 6 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر لمبی ہو جائے گفتگو تو معاف کر دیجیے گا، اور امید ہے کہ میری گفتگو سننے کے بعد آپ مجھے دوبارہ پروگرام میں شاید نہ بلائیں، لیکن ہمیں چورو آنے سے آپ روک نہیں سکتے، اس لیے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس محفل پاک میں جس وقت آیا تھا سری سر نظر آ رہے تھے، کثرت کی بھیڑ تھی، اسٹیج بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، علماء کی بھی کافی کثرت تھی، عوام کی سامع بھی کافی تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت ڈھلتا گیا ویسے ویسے میدان خالی ہوتا چلا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں، آپ کے اس اسٹیج پہ آیا ہوں، ویسے تو کئی بار آیا، اور ایک مرتبہ تو لاہو لشکر کے ساتھ بھی آیا تھا۔ خیر، میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اس محفل کی عظمت، اس محفل کا مقام، اس محفل کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے دن بدن دین اٹھتا جا رہا ہے، مذہب اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہمارے علماء کی بھی ہے۔ ہمارے علماء جو سیٹھوں کی چاپلوسی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو سیٹھ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری تنخواہ روک دے، ہماری چھٹی کر دے، تو آج نہیں، کل نہیں، بروز محشر انہیں بھی جواب دینا ہوگا کہ تم قائد ہو، تم رہنما تھے، تم رہبر تھے، اور تم نے منبر نور کی عظمت کو پامال ہوتے دیکھا اور خاموش رہے۔ تم نے محفل نور کی بے حرمتی دیکھی اور تم خاموش رہے۔ یہ ہمارے علماء شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹھ جو ہیں یہی سب کچھ ہیں، یہی رزاق ہیں، یہی رازق ہیں۔ یہ بھول ہے ان کی، رزاق پروردگار ہے، رزق دینے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ مجھے ایک واقعہ، یہ کون سی زمین ہے آپ کو معلوم ہے؟ خدا کی قسم، ہندوستان میں جس زمین سے ہندوستان میں مذہب اسلام پھیلا ہے یہ وہی سرزمین ہے۔ یہیں ہمارے اور آپ کے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم سے تشریف لائے۔ میں علماء کی نظر کر رہا ہوں، معاف کریں،
اور برا لگے تو لگتا رہے، ہماری تو کچھ عادت ہی ایسی ہے، اس لیے کہ اگر یہاں نہیں بولے تو کہاں بولیں گے؟ کل ہم سے بھی سوال ہوگا، ان سے بھی سوال ہوگا کہ جب خواجہ غریب نواز اس ہندوستان میں کفرستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ نے جب سفر طے کیا تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب آپ کو ایک جنگل سے گزرنا ہوا اور اس جنگل میں دو نامی ڈاکو رہا کرتے تھے جو راہگیروں کا، مسافروں کا سامان لوٹ لیتے، انہیں تکلیف پہنچاتے۔ جب خواجہ غریب نواز کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ ڈاکو اسی فراق میں بیٹھے تھے کہ یہ مسافر جب میرے قریب آئے گا تو ہم اس پر حملہ کریں گے اور اس کا سارا سامان لوٹ لیں گے۔ لیکن وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، خدا کی قسم، جس کے دل میں ڈاکوؤں کا خوف نہیں، خوف اگر تھا تو اپنے رب کا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو خواجہ کی طرف بڑھیں، خواجہ خود ڈاکوؤں کی طرف بڑھ گئے اور پوچھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ، بیابان جنگل میں اندھیری رات میں تم تنہا بیٹھے ہو، ماجرا کیا ہے، دقت کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو ان ڈاکوؤں نے کہا، سوچا کہ بھولا بھالا انسان ہے، اس سے تھوڑی دیر بات کر لی جائے۔ ان ڈاکوؤں نے کہا، بھائی میں مسافر ہوں، میں سفر کے لیے نکلا تھا، رات ہو گئی تو اس پیڑ کے نیچے اپنی رات گزار رہا ہوں، اور میں صبح کا چلا ہوا ہوں، بہت تیز بھوکا ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو مجھے عطا کر دیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز نے اپنی جھولی نکالی اور جو کچھ اس میں کھانے کا تھا ان ڈاکوؤں کو دے دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کے کھایا۔ پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، بھائی اور کھاؤ گے؟ اس نے کہا اور اگر کچھ ہو تو دے دو۔ خواجہ غریب نواز نے جو کچھ تھا دے دیا۔ اس کے بعد ان ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ مال ہو، روپیہ پیسہ ہو تو وہ بھی دے دیں تاکہ ہمارا سفر آگے کا آسانی سے کٹ جائے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی جھولی کو ان ڈاکوؤں کے سامنے الٹ دیا اور جو کچھ تھا ان کے سامنے پیش کر دیا اور ارشاد فرمایا، بھائی جتنا تھا میں نے تمہیں دے دیا، اگر تمہارا اس میں بھلا نہ ہو پائے تو مجھے معاف کرنا۔ اتنا سننا تھا، ڈاکوؤں کی کیفیت بدل گئی، یہ بات دل پہ اثر کر گئی کہ ہم لٹیرے، ہم ڈاکو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی پہچان بتاتے، اپنی حرکت دکھاتے، انہوں نے سارا مال، سارا اثاثہ ہمارے سامنے ڈال دیا۔ ضرور یہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ اے مسافر یہ بتاؤ کہ تم بتا رہے ہو کہ مجھے یہاں سے ہندوستان کا، افغانستان کا سفر طے کرنا ہے، تمہارے پاس کچھ تو بچا نہیں، سب کچھ تو تم نے ہمارے پاس ہمیں دے دیا ہے، اب تم آگے کا سفر کیسے طے کرو گے؟ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، جو رب تمہیں اس بیابان جنگل میں میرے ذریعے رزق پہنچا سکتا ہے، وہی رب مجھے بھی نہ کسی ذریعے رزق پہنچا سکتا۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا، ان کے دل پر عجیب سی کیفیت ہوئی۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ساتھ چل دیے، پیچھے پیچھے چل دیے، تھوڑی دور پہنچے تھے، دیکھا ایک خاتون کھڑی ہیں استقبال کے لیے، اور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ سرکار اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن کی مہمانی آپ میرے گھر میں کر لیں۔ خواجہ غریب نواز نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اس وقت آگے سفر کرنا مناسب نہیں، چلو چلتے ہیں، ان کے گھر آج رات رک جاتے ہیں۔ چنانچہ گئے، رات میں آپ نے خوب، اس خاتون نے اچھے سے اچھا کھانا دیا، خواجہ غریب نواز نے کھایا، رات آرام کی، صبح اٹھے، اور یہ جو چور تھے، ڈکیت تھے، یہ بھی خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہی ساتھ تھے۔ صبح ہوئی، خواجہ غریب نواز نے الیک سلیک کیا، اس کے بعد اگلے سفر کے لیے اپنے قدم کو بڑھا دیا، اور یہ ڈاکو بھی ساتھ ہی ساتھ۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے آگے قدم بڑھایا، ان ڈاکوؤں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نہ تو کوئی خاتون تھی نہ کوئی گھر تھا۔ خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر گئے اور عرض کی کہ حضور یہ مواجرہ کیا ہے؟ ابھی ہم لوگ اس گھر سے نکلے تھے، جس گھر سے نکلے تھے وہ گھر اب نظر نہیں آتا۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ جو رب میرے ذریعے تمہیں اس بیابان جنگل میں رزق پہنچا سکتا ہے، وہی رب مجھے بھی کسی نہ کسی ذریعے رزق پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی سیٹھ ہے، کوئی پیسے والا ہے، یہ مالدار ہے، اس سے ہمارا رزق چلے گا، ہمارے گھر کا خرچہ چلے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا۔ ہم تو انسان ہیں،
آج یہ معاشرہ، یہ کیفیت، یہ حالت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی محفل ہے؟ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، بلکہ وہ محفل ہے خدا کی قسم جس محفل پر اللہ کے نوری فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے۔ آج ہم کیسے بیٹھے؟ ہمارا انداز کیا ہے بیٹھنے کا؟ ہمارے سروں سے ٹوپیاں غائب، ایسا لگ رہا ہے صاحب کسی نیتا ابھینیتا کی محفل میں بیٹھے۔ میرے بھائی، اگر اس محفل کی عظمت بزرگی تمہیں معلوم ہو جائے تو خدا کی قسم کوئی ایسی محفل نہیں ہوگی جس محفل کو تم اٹینڈ نہ کرو اور ہر محفل میں باوضو آ کے بیٹھو اور اپنی آنکھوں سے سارا ٹائم آنسو بہاتے رہو گے۔ لیکن افسوس، ہم دین سے دن بدن دور بھاگ رہے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ پوزیشن کیا ہے؟ آج ہمارا وقار کیا ہے؟ ہماری عزت کیا ہے؟ آج ہم جہاں دیکھو دھتکارے جا رہے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، دنیا ہمیں ستا رہی ہے، ہم پر جبر کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ افسوس، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اللہ بے شک تمہاری مدد کرے گا، بس فرق اتنا ہے کہ سچے مسلمان بن جاؤ۔ آج تمہاری کیا پوزیشن، تمہارا کیا حال ہے؟ آج تو کوئی تمہیں اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں، اور یہی ہندوستان ہے جہاں پر جب تم مٹھی بھر تھے، تھوڑے سے تھے، تم نے اسی ملک میں حکومتیں کی ہیں، راج کیا ہے، بادشاہت کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کل ہم حقیقت کے مسلمان تھے۔ ہم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے تھے تو اللہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج اس قوم کے حالات پڑھو بھائی، آپ بھی، ہم بھی، ہر شخص اس دور میں سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ غیر ہم پر کتنا غالب آتے جا رہے ہیں۔ غیروں کا مشن صرف مسلمانوں کو برباد کرنا ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کے لیے جو ایک پلاننگ چل رہی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن افسوس صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ آپ سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر عجب سی کیفیت طاری ہوتی، پھر اس کے بعد آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے فلاں کی بیٹی اس کے ساتھ ہوا تو۔ میرے بھائی، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ کب غفلت کی چادر پھینکو گے؟ کب خواب خرگوش سے اٹھو گے، بیدار ہوگے؟ جب تمہاری گلیوں سے جنازے اٹھیں گے تب تمہیں ہوش آئے گا۔ جب تمہاری ماں بہن بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں گی تب تمہیں ہوش آئے گا۔ اس سے پہلے کہ جو دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل ہمارے ساتھ ہو، خدا نہ خواستہ، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں، خواب خرگوش سے بیدار ہو جائیں، ہم پہچانیں کہ ہم ہیں کون، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم صرف عیش و عشرت کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ آج ہمارے علماء آتے ہیں صاحب اسٹیج پہ، بزرگوں کی کرامات نے، یہ کرامت وہ کرامات، غوث اعظم نے ٹھوکر ماری تو مردے کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم نے ایک وقت میں 72 مریدوں کے وہاں روزہ افطار کر لیا۔ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا۔ بے شک اللہ نے میرے غوث کو ایسا طاقت والا، ایسا پاورفل بنایا تھا کہ 72 کیا، خدا کی قسم اگر 72,000 بھی ہوتے غوث اعظم ایک وقت میں ان کے گھر میں روزہ افطار کر سکتے تھے، ایسا پاورفل بنایا تھا۔ یہ سکے کا ایک پہلو ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی سکے کا دوسرا پہلو دیکھو کہ وہ غوث اعظم جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا کرتے تھے، وہی غوث اعظم پوری رات ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو غوث اعظم 70-72 مریدوں کے وہاں ایک وقت میں روزہ افطار کرنے کے لیے پہنچ جاتے، وہی غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے پہ روزہ رکھا کرتے تھے، فاقے پہ فاقہ کیا کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا، اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، اے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم۔ یہ تقریر کا دوسرا پہلو ہے جسے ہم سننا نہیں پسند کرتے اور ہمارے علماء بیان کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں انہیں بتانے کی کہ تم کس مقصد کے لیے آؤ۔ آج ہماری پہچان بالکل کھو گئی۔ آج نہ ہم شکل سے مسلمان معلوم ہوتے، نہ کردار سے، نہ گفتار سے، نہ رفتار سے، نہ کھانے پینے سے۔ آج کون سی ایسی چیز ہم میں باقی ہے جو ہمارے اسلاف میں تھی، ہمارے بزرگوں میں تھی؟ ہاں صرف ایک چیز ہے کہ نام ہمارا مسلمانوں جیسا۔ ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو پہچانو کہ تم ہو کون اور تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔
میرے بھائی تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے خدا کی قسم جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی. آج ہمارا کیا حال ہے, ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب, سنوں سے ٹوپیاں غائب, جسم سے اسلامی لباس غائب, پھر بھی فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو پہچانو. یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ آئے, آپ نے نعت خوانی سنی, علماء کے میٹھے میٹھے بیان سنے, اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے اور صاحب اعلان کرنے لگے کہ فلاں بستی میں فلاں محلے میں جو پروگرام ہوا تھا بڑا کامیاب تھا, بڑا اچھا لگا, بڑا مجمع تھا. صاحب کامیابی اسے نہیں کہتے ہیں کہ زیادہ مجمع اکٹھا ہو گیا تو آپ کی کانفرنس کامیاب ہو گئی, زیادہ اچھا شاعر کسی شاعر نے پڑھ دیا تو آپ کی کانفرنس کامیاب ہو گئی. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ اگر اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو مسجد سے دور رہتا ہے, نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے, اس نے علماء کے بیان کو سنا اور اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا, تو آپ کا پروگرام کامیاب. کوئی ایسا ہے کہ جس نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا اور اس کی عادت پڑ گئی ہے شراب کی بھٹی پہ جانے کی, شراب پینے کی, نشہ کرنے کی. آج آیا, ان علماء کے چہروں کو دیکھا, ان کے نورانی کلمات کو سنا اور دل ہی دل میں توبہ کر لی کہ اے پروردگارہ میں بہت ہی گنہگار ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اگر اس نے شراب سے توبہ کر لی تو آپ کا یہ پروگرام کامیاب. تو اے لوگوں اپنے آپ کو پہچانو کہ تم ہو کون. آج ہمارے معاشرے کی جوان یہ جو لڑکیاں, یہ جو کنیز فاطمہ, یہ سیدہ ام الخیر کی خادمائیں آج جو مذہب بدل رہی ہیں, میں نے اس پر ریسرچ کیا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, کوئی 8 لاکھ بتاتا ہے, کوئی کتنا بتاتا ہے, اتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا جو لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں ان کے گھر کا ماحول کیا تھا. غور کرو میرے بھائی, جو کنیز فاطمہ ہو, جس نے خاتون جنت کی حیات کو پڑھا ہو, جس نے ان کی سیرت کو پڑھا ہو, وہ مذہب اسلام جیسا سوڑا مذہب کیسے چھوڑ سکتی. میں نے جب ریسرچ کی, میں نے جب اس میں اندر جانے کی کوشش کی, پڑھنے کی کوشش کی, تو مجھے محسوس ہوا کہ انہی کے گھر کی لڑکیاں بھاگی ہیں جن گھر کے بڑے دین سے دور تھے, جن گھروں میں گانے بجانے کا ماحول تھا, جن گھروں میں مغربی تعلیم تہذیب عام تھی, اور جن گھروں میں مذہب اسلام ہے, قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجتی ہیں. خدا کی قسم آج بھی ان کے گھر کی لڑکیاں محفوظ ہیں. تو یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں صرف یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ باہر سے شعراء کو خطبہ کو بلا کے ان کے اچھے اچھے کلام سنے, بیان سنے, اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے. جیسے کل تھے ویسے آج ہے. ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو پہچانو, سچے مسلمان بن جاؤ. خدا کی قسم کسی میدان میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اگر دعا کر دو گے تو میرا یقین ہے, وجدان ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو نہیں لیکن تمہارے لیے رجال الغیب کو ضرور بھیج کے تمہاری مدد فرمائے گا. آج ہماری کیا کیفیت ہے, کیا ماحول. دیکھیے میں وہی دیکھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا, عجب سی پوزیشن ہے کہ صاحب ننگے سر بیٹھے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی محفل ہو. نہیں میرے بھائی, قدر کرو, ایسی محفلوں میں آیا کرو تو باوضو ہو کے آیا کرو. اور جو ماحول ہمارے معاشرہ بگڑ رہا ہے, تعلیم پہ میں سن رہا تھا کہ اچھی اچھی تقریریں ہوئی تعلیم کے تعلق سے. تعلیم حاصل کرو, ضرور حاصل کرو, لیکن فرض ہے اس سے پہلے دینی تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے. ذرا غور کیا کرو آج ہمارا کیا ماحول ہے, آج ہماری کیا سوچ ہے. آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جسے دیکھو صاحب دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ارے فلانے بڑے وی آئی پی ہیں, فلانے بڑے سیٹ ہیں, فلانے کو عزت دو, وی آئی پی ہیں. وی آئی پی یہ فلانے نہیں ہیں. سب سے بڑا اگر وی آئی پی دیکھنا ہے تو چلو کرب و بلا کی دھرتی پہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کو دیکھو. سب سے بڑا اگر اس دنیا میں کوئی وی آئی پی ہوا ہے تو حضرت امام حسین. آج صاحب کیا پوزیشن, جن بزرگوں کے وسیلے سے آج اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے, سید روشن علی قادریہ اور بھی دیگر جو بزرگان دین ہیں, ان کی تواریخ کو اٹھا کے پڑھو, دیکھو, اور کتنا عرصہ ہو گیا
مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے سید روشن علی قادری علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا نا، لیکن آج بھی ان کی محبت آپ کے دلوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے رب کا خوف تھا، نبی کی سچی محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے، دنیا میں نیک کام کیے، نمازیں پڑھیں، غریبوں کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت ہے۔ ذرا غور کرو، ان کے دور میں نہ جانے کتنے سیٹھی ہوں گے، کتنے پیسے والے ہوں گے، کتنے وی آئی پی ہوں گے اور کتنے وی آئی پی ہوں گے، لیکن آج خدا کی قسم ان کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں۔ جایا کرو کبھی قبرستان، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہے؟ کسی میت کو لے کے جاتے ہو، جلدی جلدی گئے، دفنایا، 3 ٹھو مٹی ڈالی اور اس کے بعد اپنے گھر کو جلدی جلدی واپس چلے آئے۔ میرے بھائی کبھی میت کو دفنانے جایا کرو تو ان بیٹھی ہوئی قبروں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو اور ان سے پوچھا کرو کیا حال ہیں۔ زمین پہ چلتے تھے تو تمہاری ایک آواز پہ ایس پی ڈی ایم لبیک کہا کرتے تھے۔ تم جب زندہ تھے، جب نکلتے تھے تو لوگ اپنے کرسیوں کو چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تمہارے استقبال، تمہارا بڑا دبدبا تھا، تمہارا بڑا نام تھا، تمہارے ایک فون پہ تھانے کا پورا اسٹاف تمہارے دروازے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ آج کیا پوزیشن ہے؟ آج تو تمہاری قبر پر کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں۔ لیکن جایا کرو کبھی پلٹ کے ان لوگوں کی بھی قبروں کو دیکھ لیا کرو، خدا کی قسم، جو سوکھی روٹی مٹی پانی میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے، آج ان کے مزار کے گنبد چمک رہے ہیں، آج ان کے نام سے محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اللہ نے انہیں عزت عطا کر دی، صبح قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ ہمارے جس بارگاہ سے آیا ہوں، معاف کیجیے گا شاید ٹائم زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، حق بنتا ہوں، آپ کا کیا ہوں آپ جانتے ہیں، تھوڑی دیر اور۔ میں جس بارگاہ سے آیا ہوں اسی بارگاہ میں ایک مرد قلندر کا نام ہوا ہے حضرت میر سید محمد طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ کا لقب دیا، جنہیں اپنا استاذ مانا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو ہوتی، وقت نہیں ہے، بس جو ضروری باتیں ہیں۔ استنجا فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا، استنجا کر رہے ہیں۔ آپ کے قریب ایک کیمیا گر آیا، عرض کی بابا میں کیمیا گر ہوں، میں اپنے کیمیا سے سونا بنا لیتا ہوں۔ آپ استنجا میں مشغول تھے، آپ کے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا، آپ استنجا فرما رہے ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ حضور اگر اجازت دیں تو میں آپ کو سونا بنا کے دکھاؤں۔ آپ استنجا کر رہے ہیں، پھر اس نے تیسری بار کہا کہ حضرت میں کیمیا گر ہوں، میں کیمیا سے سونا بنا لیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں۔ حضرت میر طیب کے ہاتھ میں جو مٹی کا ڈھیلا تھا استنجے کا، اٹھایا اور اس کیمیا گر کے طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا تو کیمیا سے سونا بنائے گا، فقیر تو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بناتا۔ کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، خدا کی قسم دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے انہیں نہ دنیا ہی ہاتھ میں آتی ہے نہ دین ہی ان کی قسمت میں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو، کتنے نازک دور سے گزر رہے ہو۔ وقت ہوتا تو لمبی گفتگو ہوتی، بہرکیف ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو، سچے مسلمان بن جاؤ، گارنٹی میں لیتا ہوں کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ مسجد کے نمازی بن جاؤ، میدان کے غازی بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ۔ میری بہن بیٹیاں، افسوس ہوتا ہے کس بات پہ آپ کے سامنے رویا جائے۔ آج کا کیا ماحول بن گیا ہے، آج لڑکیوں کا کیا مزاج ہے۔ سب کوئی اگر رشتہ لے کے پہنچا کہ بھائی دولہے میاں کے چہرے پہ داڑھی ہے تو لڑکیاں کہتے ہیں یہ ملا جی سے میں شادی کروں گی۔ چھوڑو کیا مذاق کر رہے ہو، یہ ملا جی داڑھی والے سے شادی کروں گی۔ یہ لڑکیاں اتنا حقیر سمجھتی ہیں ان مولویوں کو، ان ملا جی کو، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ جب یہ دنیا میں آئی تھیں تو یہی داڑھی والا ان کے کام آیا تھا، اسی نے ان کے کان میں آذان پڑھی تھی۔ یہ جب 1 سے 2 ہوئیں تب بھی یہ داڑھی والا ہی ان کے کام آیا، اور جب مریں گی تو میں کہتا ہوں کہ داڑھی سے اتنی نفرت ہے تو کسی ڈاکٹر یا وکیل سے اپنی نماز جنازہ پڑھوا لینا، کسی مولوی سے نہ پڑھوانا۔ اپنے گھر کا ماحول سدھارو بھائی، دینی ماحول پیدا کرو، ورنہ کل بروز محشر
آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو بھی حاضر ہونا، ہمیں بھی حاضر ہونا. جب میرے اور آپ کے آقا پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ قبر کے خوفناک اندھیرے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ جب تختہ غسل پر سیدھے سیدھے لٹا دیے جاؤ گے، تمہارے جسم کے کپڑے لوگ قینچی سے کاٹ کاٹ کے اتاریں گے. اس وقت یہ دولت تمہارے کام نہ آئے گی، یہ شہرت و عزت، گاڑی بنگلہ تمہارے کام نہ آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو میرے مصطفیٰ کا عشق تمہارے کام آئے گا، یہ قرآن تمہارے کام آئے گا، یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی. اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو.